بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شیخ محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ کی فضیلت صحابہ اکرام کے درمیان یوں بھی زیادہ تھی کہ آپ نے حبشہ 2 مرتبہ ہجرت فرمائی اور پھر آپ مکہ تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو پھر آپ نے بھی اس موقع پر ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران میں آپ بالکل تہی دست تھے۔ آپ کے پاس سوائے تن کے لباس کے اور کچھ نہ تھا، جبکہ آپ ایک اچھے تاجر تھے اور تجارتی گڑ سے بھی خوب واقف تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت سعد ابن ربیع کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے سرمایہ کی پیشکش کی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ شروع میں آپ مدینہ کے بازار میں کپڑا بچھا کر پنیر فروخت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ کا تجارتی سامان اونٹوں پہ لدا ہوا آیا کرتا تھا۔ آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری تجارت میں اتنی برکت دی ہے کہ میں جہاں سے بھی پتھر اٹھاتا ہوں وہاں سے سونا نکلتا ہے۔ آپ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ امہات المومنین پر خرچ کرتے تھے۔ آپ 1/3 حصہ قرض حسنہ کے طور پر دیتے اور 1/3 حصہ لوگوں کو قرضہ چھڑانے کے لیے دیتے اور 1/3 حصہ صلہ رحمی پر خرچ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک زمین 1000 درہم میں فروخت کی اور پھر اس کی رقم اقربا، مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس پر اناج، آٹا اور گندم لدا ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں لڑکتے ہوئے داخل دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے 700 اونٹ سے لدا ہوا سامان سب خیرات کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اب میں جنت میں چلتے ہوئے داخل ہوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخاوت تھی جس پہ جتنا رشک کیا جائے اتنا کم ہے۔ گھرانہ ٹی وی